السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ دفتر کی مصروفیتوں اور الجھنوں سے گھبرا کر دن گزارنے کے بعد جب ایک صاحب گھر پہنچے تو ان کی بیگم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ کھانے پکانے والی ملازمہ نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ اسے اچانک یہ کیا سوجھی؟ بیوی نے کہا وہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ نے فون پر اس کی بہت بے عزتی کی۔ صاحب نے جلدی سے کہا اوہ میرے خدا، ایسی غلطی کیسے ہو گئی؟ میں تو سمجھا تھا فون پر تم ہو۔ ایک لڑکے نے اپنی فلسفی محبوبہ سے پوچھا بتاؤ ملنے میں زیادہ لطف ہے یا انتظار میں؟ محبوبہ نے جواب دیا انتظار میں۔ لڑکے نے کہا اچھا تو تم ساری زندگی یہ لطف اٹھاتی رہو کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ ایک شخص کا نام زخمی تھا۔ وہ کسی کام سے ایک دوست کے گھر گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ اس شخص نے جواب دیا جی میں زخمی ہوں۔ اندر سے آواز آئی اسپتال آگے ہے۔ پاکستان کے ایک بک اسٹال پر ایک کتاب کا عنوان دیکھ کر امریکی ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کتاب کا عنوان تھا 30 دن میں ڈاکٹر بنیے۔ بچہ اپنی ماں سے پٹنے کے بعد اپنے پاپا سے بولا پاپا آپ نے کالا جادو سیکھا ہوا ہے کیا؟ پاپا بولے نہیں تو۔ بچہ بولا تو پھر اتنی ظالم بلا کیسے پکڑی؟ لڑکا لڑکی سے تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں۔ لڑکی بولی چھوڑو نا۔ لڑکا بولا تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ لڑکی نے کہا چھوڑو نا۔ لڑکا بولا تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی بولی اب چھوڑو بھی۔ لڑکا کہنے لگا اتنی دیر سے چھوڑ ہی تو رہا ہوں۔ پہلا دوست دوسرے دوست سے مجھے اپنے پڑوسی بہت پسند تھے لیکن اب نہیں۔ دوسرا دوست بولا وہ کیوں؟ پہلے دوست نے کہا کیونکہ اب انہوں نے اپنے وائی فائی پر پاسورڈ لگا دیا ہے۔ مجھ سے وہ کہتی ہے کہ تمہاری جنت بنا دوں گی اور بنانا اس کو دال چاول بھی نہیں آتے۔ کانفیڈنس تو دیکھو اس کا۔ بابا جی فرماتے تھے جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے تو اس کو گنجا کر دیں۔ 5 مہینے تک بھاگنے کا نام نہیں لے گی اور اس کا بوائے فرینڈ اگر دیکھ لے گا تو خود بھاگ جائے گا۔ غصے کا آنا مرد ہونے کی نشانی ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہے۔ شوہر بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا۔ بیوی دوپہر میں شوہر سے بولی ڈنر لے لو جی۔ شوہر بولا جاہل یہ ڈنر نہیں لنچ ہے۔ بیوی بولی جاہل ہو گئے تم، یہ رات کا بچا ہوا کھانا ہے۔ دو دوست جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک شیر نکل آیا۔ ایک دوست جھٹ سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرا سانس روک کر درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ شیر قریب آیا اور بولا نہ پتر نہ، یہاں پر زبیدہ آپا کے ٹوٹکے نہیں چلتے۔ ایک میراثی کا بچہ اسکول میں پہلے دن گیا تو استانی صاحبہ نے کہا کہ چلو تم ABCD سناؤ۔ میراثی کا بچہ بولا میم میں ABCD تو سناؤں گا لیکن آپ ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ڈھولکی بجائیں۔ عورت بابا جی سے بولی جب بھی میرا شوہر گھر آتا ہے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بابا جی بولے وہ جو ہی گھر آئے تم یہ تعویذ دانت کے نیچے دبا لیا کرو۔ 5 دن بعد عورت بابا کے پاس آئی اور بولی بابا جی تعویذ دانت کے نیچے دبانے کا اتنا فائدہ ہوا کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ بابا بولے یہ فائدہ تعویذ سے نہیں زبان بند رکھنے سے ہوا ہے۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا کہ سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے کہا آج میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ آدمی بولا میرا خون تو ٹھنڈا ہے، پیچھے ایک نوجوان آ رہا ہے اس کا خون گرم ہے، تم اس کا خون پینا۔ شیر بولا نہیں
آج میرا دل کولڈ ڈرنک پینے کو چاہ رہا ہے۔ محبوبہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن خط لکھ دیا اس کو، بھولی بھالی سمجھ نہ سکی میرے پیار کو، دے دیا خط اپنے بھائی مختیار کو۔ میں نے دریا کی بہت بڑی موج دیکھی، جب اپنے پیچھے مختیار کی فوج دیکھی۔ لوگوں نے کہا کس پہ عذاب آیا ہے، دل نے کہا بس پتر تیرے خط کا جواب آیا ہے۔ پپو، میرا ایک دوست کہتا تھا جان بھی مانگو گے تو حاضر ہے۔ آج وہ اپنی گرل فرینڈ کو جان کہتا ہے، اور میں مانگوں تو مطلبی جھوٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ امجد حیدر سے، تم اپنے مکان میں کیوں نہیں جا رہے؟ دن رات مارے مارے پھرتے رہتے ہو ادھر سے ادھر۔ حیدر بولا بھائی کیا بتاؤں، میرے مکان کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ ایک نابینا آدمی کہیں جا رہا تھا کہ سامنے سے گزرنے والی بھینس سے ٹکرا گیا۔ نابینا گھبرا کر بولا معاف کیجیے گا محترمہ۔ جواب میں بھینس نے آواز نکالی۔ نابینا شرمندہ ہو کر آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک موٹی عورت سے ٹکرا گیا تو جھنجھلا کر بولا نالائق لوگ اپنی بھینسیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں۔ دکان کا مالک اپنے نئے ملازم سے بولا تمہیں ہمارے منشی جی نے کام سمجھا دیا ہے نا؟ نیا ملازم بولا جی ہاں، انہوں نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ جب میں آپ کو دکان کی طرف آتا دیکھوں تو ان کو فوراً جگا دوں۔ ایک شخص نے اپنے کنجوس پڑوسی سے پوچھا ارے او کیا ہو گیا ہے، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ کنجوس نے جواب دیا میرے چھوٹے بیٹے نے آج نیا جوتا پہنا ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا تاکہ جوتے کا تلا کم گھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پتلون پھٹ گئی ہے۔ ایک صاحب نے نرسری میں جا کر گملے میں لگا ہوا جوہی کا پودا طلب کیا۔ نرسری کا مالک بولا جوہی کا پودا تو نہیں ہے، کیا بیلے کے پودے دے دوں؟ ان صاحب نے جواب دیا نہیں، بیلے کے پودے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ میکے میں رہے گی میں اس کے جوہی کے پودے کو پانی دیتا رہوں گا، اور میں اتنے دن گھر میں رہا ہی نہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔